کچھ احباب وہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ دن پہلے میرا قصور جانا ہوا تو وہاں ایک سلفی بھائی ملے، وہ کہنے لگے کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا کہ کچھ معاملات تھے، اس وجہ سے ہماری ویڈیوز تھوڑی رکی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا مرزا صاحب سے کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ آپ اب ان کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی NRO نہیں ہوا ہے، مرزا صاحب کو ہم نے کوئی NRO نہیں دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموز کی حفاظت تو ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ یہ تو گویا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان ہی بیچ دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں آتی رہتی ہیں، تو ضروری خیال کرتا ہوں کہ مختصر انداز سے میں اپنا جو پلیٹ فارم ہے اسلام میڈیا کا، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں کہ ویڈیوز نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام چھوڑ دیا ہے یا کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ الحمدللہ اسلام میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض ہو اس کو رفع کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مدلل اور مبرہن انداز سے ایسے لوگوں کا رد کیا جاتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ کام الحمدللہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام سکرین پر نہ آ رہا ہو، لیکن بیک اینڈ پہ یہ کام چلتا رہتا ہے، بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے۔ ہمارا کام کچھ اس طرح کا ہے کہ ابھی کچھ روایات تاریخی حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے پیش کی۔ ہمارے نہایت ہی معتبر اور محترم شیخ اعجاز حسن صاحب، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو اسحاق جھالوی صاحب کی سینڈ کی، جس میں انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگائے، اور وہ تاریخی روایات کی بنا پر۔ تو تاریخی روایات کو جانچنا اور پرکھنا یہ نہایت کٹھن کام ہے۔ میں نے ان سے عرض تو یہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو جواب ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ ہمیں کئی دن لگ گئے ان روایات کو چیک کرنے میں اور ان روایات کی چھان پھٹک میں، کیونکہ بیان کرنے والے نے تو جس طرح اس کے منہ میں آتا ہے کتاب پکڑی، جو جھوٹ طوفان لکھا ہوا ہے، اس نے نہیں دیکھنا اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، اور سند اگر ہے تو کہاں کہاں ہے۔ تو ان ساری پھر روایات کو تمام کتب تاریخ اور کتب حدیث سے کھنگالنا کہ کہیں اس طرح کی کوئی روایت کسی اور کتاب میں تو نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے پھر اس کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ ایک روایت اگر 5-6 مقامات پر آئی ہے تو 5-6 روایات ہیں اور 5-6 سندیں ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سندیں ہوں، اور ہر سند میں کتنے کتنے روات ہیں، اور ان راویوں کی پھر جرح و تعدیل کے حوالے سے دیکھنا یہ حدیث کے راویوں کے مقابلے میں نسبتاً مشکل کام ہے، کیونکہ حدیث پر تو بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ سنن اربعہ کو ہی اگر آپ لیں تو بہت سارے علماء نے سنن اربعہ پہ کام کیا ہے، ان کے راویوں پر بھی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب التہذیب جو ایک خلاصہ لکھ دیا ہے، اس سے پہلے حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال کے حوالے سے تفصیلاً حالات راویوں کے اکٹھے کر دیے۔ تو تہذیب الکمال دیکھنے کے بعد یا تہذیب التہذیب دیکھنے کے بعد یا تقریب التہذیب دیکھنے کے بعد انسان جلد کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس راوی کے بارے میں راجح قول کیا ہونا چاہیے، یا اس راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی کیا کیا رائے رہی ہے۔ اس میں محنت کم کرنا پڑتی ہے، لیکن تاریخ کے جو روات ہیں جیسا کہ تاریخ دمشق، تاریخ بغداد اور اس طرح دیگر تاریخ کی کتابیں،
ان کے راویوں کے بارے میں چھان پھٹک کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے حالات آپ کو جمع شدہ بہت کم ملیں گے، آپ کو خود جمع کرنے پڑیں گے۔ ائمہ جرح و تعدیل کے جو احکام، ان کے بارے میں حکم ہیں جرح و تعدیل کے اقوال، وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، اور پھر ان جرح و تعدیل کے جو اقوال ہیں ان کی اپنی سندیں ہیں۔ پھر یعنی ہم اس روایت کی سند کو چھوڑ کر پہلے اس قول کی سند کو لگ جاتے ہیں جو ہمیں ان درجنوں اقوال میں سے ایک ملا ہوتا ہے کسی امام کا اس راوی کے بارے میں۔ اور پھر تاریخ کی جو کتابیں ہیں، تاریخ دمشق کو لیں، تاریخ بغداد کو لیں، تو سندیں بہت لمبی لمبی سندیں۔ سنن اربعہ کو اگر آپ دیکھیں، اسی طرح بخاری و مسلم کو دیکھیں، تو 3 4 5 6 حد اتنے راوی ہوتے ہیں، اتنے واسطے ہوتے ہیں ایک سند میں۔ جبکہ تاریخ کی کتابیں ان کی سند، چونکہ وہ تھوڑے متاخر بھی ہیں، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اس طرح، تو ان کی کتابوں کی سندیں لمبی ہیں، واسطے زیادہ ہیں، اور پھر راوی زیادہ ہیں، تو ان کو جانچنا پرکھنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور زیادہ محنت طلب اور وقت طلب ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور مشکل ہے۔ اگر آپ کے سامنے اسکرین پر کوئی چیز نہیں آ رہی تو آپ اس حوالے سے بالکل بھی ڈاؤٹ فل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ شاید کام روک دیا گیا ہے، یا شاید ہمارا مرزا صاحب سے کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔